الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سورۃ مائدہ کی ایک رکوع کی تلاوت کی اللہ کریم نے توفیق عنایت فرمائی. اس مبارک صورت میں ایمان والوں نے جو اللہ کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پکی باتیں اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرو. اور پھر وہ عقود کے مختلف انداز سے بیان ہے. اس میں ایک مضبوط عقد وہ معاشرے میں امن کا ہونا. تو اس معاملے میں کیا ہدایات ہے، کس طرح
معاشرے کو سمجھایا گیا ہے، یہ رکوع اس سلسلے میں اپنے اندر بڑی ہدایات رکھتی ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور بڑی تاکید سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی امت کو یہ واقعہ بیان کرو، حق طریقے سے بیان کرو، اور وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں اور تورات میں انہوں نے تحریف کر کے اور اس قاتل کی، قابیل آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے قاتل، اس کی تعریف کی ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں بھی یہ قتل و قتال کا اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی بیماری بہت زیادہ تھی، بہت جلدی قتل پر اتر آئے تھے۔ یہ بیمار قوم کی علامت ہے، بیمار معاشرے کی علامت ہے۔ اس کا علاج اس رکوع میں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کو حق طریقے سے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ یہ دو بیٹے تھے حابیل و قابیل، ان کی ایک لڑکی پہ لڑائی ہوئی۔ نظام اس وقت یہ تھا کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کے آپس میں تو نکاح کی گنجائش نہیں تھی، اور دوسرے حمل سے جو پیدا ہو جاتی تو اس سے پہلے والے حمل کی لڑکی سے نکاح، اس کی گنجائش تھی۔ ابھی نئے نئے انسانیت کی آبیاری ہو رہی تھی، اکیلے باپ ہیں آدم علیہ السلام، اور والدہ ہے حضرت حوا، اور خاندانی منصوبہ بندی کا تو کوئی سوچ ہی نہیں تھا، اور خوب سلسلے تھے، اور اکثر جڑوے بچے پیدا ہو جاتے، اور ایک حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی، دوسری حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی، اور بڑے بھی جلدی ہو جاتے، اور پھر ان میں شادیوں کا سلسلہ چلتا، لیکن اس طرح کہ ایک حمل والا لڑکا اور دوسرے حمل والی لڑکی، اس انداز سے نکاح کا سلسلہ ہوتا۔ پھر ان میں آگے سلسلہ بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مرد اور عورتیں بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت یہ پورے کائنات میں جتنے انسان ہیں وہ اس ایک ماں اور ایک والد کی اولاد ہے۔ بہرحال اس میں قابیل کے ساتھ جس حمل سے قابیل پیدا ہوا، تو اسی حمل میں ان کی ہمشیرہ وہ تھی بڑی خوبصورت۔ اس خر دماغ نے یہ سوچا کہ حابیل کی بہن سے نکاح کرنے کے بجائے میرے ساتھ حمل میں جو بہن پیدا ہوئی ہے میں اس سے نکاح کروں گا۔ یہ خر دماغ پہلے ہی الٹا سوچا اس نے، اور اپنی رائے پر بہت اڑا۔ آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، غلط کر رہے ہو، لیکن یہ جو خودرائی کے شکار ہوتے ہیں اور اپنے طور پر مجتہد بنے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ باپ سمجھا رہا ہے کہ یہ حرام ہے، نبی ہے، ان کو اللہ پاک کی طرف سے ہدایات ہے، لیکن اس خردماغ قابیل، قاتلوں کا دادا، تو ان کو بالکل یہ سمجھ میں نہیں آیا، اور اس پر آدم علیہ السلام نے
ان دونوں سے کہا چلو ایک کام کرو، قابیل سے کہا آپ بھی قربانی پیش کرو، اور حابیل سے کہا آپ بھی قربانی پیش کرو۔ حابیل کے پاس وہ جانوروں کو چراتا تھا اور بڑے جانور ان کے پاس تھے، اور یہ قابیل زمیندار قسم کا آدمی تھا، کاشت کا کام کرتا تھا، کسانی کا، تو ان کے پاس اناج وغیرہ۔ تو آدم علیہ السلام نے جب ان دونوں کو قربانی کی ترغیب دی تو اللہ کی شان، حابیل مخلص، متقی، دیندار اور نبی کا اور اپنے باپ کا فرمان بردار اور اپنی رائے پہ نہ چلنے والا، اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے حوالے کرنے والا، تو اس نے جو قربانی پیش کی ایک اچھا جانور تلاش کر کے اور اس کو ایک پہاڑ پر پیش کیا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اوپر آسمان سے آگ آ جاتی اور وہ اللہ نؤمن بقربان حتی تأکلہ النار، وہ آگ اس کو کھا جاتی، جلا دیتی، تو یہ علامت تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ قابیل نے اپنے اناج میں سے کچھ ایک اس قسم کا اناج جو خراب بھی تھا اس کو پیش کیا، اور حابیل نے ایک عمدہ جانور کو پیش کیا۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دونوں نے ایک خاص قسم کی نیاز اور قربانی اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اموال میں سے ایک نے جانور اور دوسرے نے اناج پیش کیے، لیکن شکل یہ ہوئی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی تو قبول ہو گئی اور وہ علامت ظاہر ہو گئی حابیل کی، اور یہ جو قاتلوں کا دادا ہے تو پہلے قتل کو رواج دینے والا انسانیت میں قابیل بدبخت، اس کی ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے ان کی قربانی کو رد کیا گیا، وہ مردود، اس کی قربانی مردود، اس کی سوچ مردود، اس کی رائے مردود، چونکہ خدائی پہ چلنے والا، اپنے ذہن سے چلنے والا، اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے حوالے نہ کرنے والا، بڑوں پر بک بک کرنے والا، بڑوں کے بارے میں بھی یہ سوچنا کہ جی یہ حدود سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ واجب القتل ہے، تو اس قسم کی کوئی بیماری اس کی بھی ہوگی، تو وہ اس بدبخت کی قربانی تو قبول نہیں ہوئی، اور وہ نیک بخت، اطاعت گزار، اپنے بڑوں پہ اعتماد کرنے والا حابیل، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس کو اور پیش آیا، بجائے اس کے کہ یہ نادم ہوتا اور یہ بریک لگاتا اور اپنے سوچ سے توبہ کرتا اور اپنی منفی سوچ کو ختم کرتا، اس کے بجائے وہ چیخنے لگا اور اس کو پیش آیا۔ اور عجیب بات ہے، قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، مردود اللہ نے کیا، اور یہ بدبخت غصہ ہوا اپنے بھائی پر اور بھائی سے کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ آج کے جو یہ قابیل کے بیٹے ہیں یہ تو بہت پوشیدہ وار کرتے ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں، کہہ نہیں پاتے، لیکن دادا میں پھر بھی کسی درجے میں
کوئی چیز تھی، اس نے کہا لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ آج کے یہ بزدل خفیہ منصوبہ بناتے ہیں، لأقتلنک، میں تجھے ضرور بضرور قتل کروں گا۔ تو بھائی نے سمجھایا مردود اللہ نے کیا تیرے تقوی نہ ہونے کی وجہ سے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، ان کے منصوبے چلتے ہیں، ان کی رائے صاحب رائے ہوتی ہے، ان میں خودرائی نہیں ہوتی، وہ متقی ہوتے ہیں، اپنے نفس کے غلام نہیں ہوتے ہیں، اپنے بڑوں پر نبی پر اعتماد اور اپنی رائے ان کے رائے کے تابع کر لیتے ہیں، جن سے ان میں تقوی آتا ہے، نفسانیت نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں، تو ہر جگہ ان کی جیت ہوتی ہے۔ تو اس کا حل اور الٹا چلنے کے بجائے اور میرے قتل کا منصوبہ بنانے کے بجائے اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ کی قربانی رد ہوئی ہے آپ کی خودرائی کی وجہ سے، آپ کی نفس پرستی کی وجہ سے، آپ کی حسن پرستی کی وجہ سے، کہ ایک لڑکی کا تعلق اللہ پاک کے ذات عالی کے تعلق پر غالب آیا اور آپ اللہ کے امر کو توڑ رہے ہیں اور آپ میں تقوی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کے قربانی کو رد کیا گیا، تو اس وجہ سے حل تو آپ کا تقوی میں بڑھنا ہے۔ اور پھر اس بھائی نے سمجھایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ یہ اس متقی بھائی حابیل کی اولاد اور حابیل کے طرز پر چلنے والے علماء، مشائخ، انبیاء علیہم السلام، ان کا یہ طرز ہوتا ہے، چونکہ صحیح اپنی برادری کا ہی آدمی تھا، تو باہر کا کوئی تھا نہیں، کافر نہیں تھا، اور ان سے حرب والی بات نہیں تھی، جہاد والی بات نہیں تھی، اور یہ انسانیت میں ابھی بالکل ابتدا ہے، اور اب تک کسی کی موت بھی واقعہ نہیں ہوئی تھی، اور قتل والی بات کو تو دور دور تک کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ انسانوں میں بھی ایسے خونخوار ہوں گے۔ تو اس لیے اس بھائی نے کہا کہ اگر آپ میری طرف مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں اپنی دفاع میں بھی تجھے قتل نہیں کروں گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، حالانکہ دفاع کی کسی درجے میں مجھے حق حاصل ہے اور میں اپنی دفاع میں آپ کو قتل کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت میں میری وجہ سے قتل کا رخ چل پڑے، اس لیے میں صبر کروں گا اور میں اپنے دفاع میں بھی تجھے قتل نہیں کروں گا۔ رہا اگر آپ نے مجھے قتل کر لیا تو میرے مقتول اور مظلوم ہونے کی وجہ سے اگر میرے اور کوئی گناہ ہے تو وہ بھی آپ پہ ڈالے جائیں گے اور آپ کی قتل والا گناہ بھی آپ پر، اور اس طرح آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی، آپ جہنمی ہو جائیں گے، آپ ظالم بن جائیں گے، اور ظالموں کا اور قاتلوں کا اور خودرائی پر چلنے والوں کا بدلہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی بڑی گندی موت آتی ہے اور ان کی زندگی بھی بڑی برباد ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ خاسر اور نادم رہتے ہیں۔ اس لیے اے میرے بھائی یہ نہ کرو۔
سبحان اللہ. اس حابیل کے طرز کو اختیار کرنے والے اللہ اکبر اس امت میں کہتے ہیں سب سے پہلے یہ ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر مسلمان کے نام سے بلوائی باغی آئے اور ان کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے، اور ان کی حکومت تھی اور وہ دفاع میں قتل کر سکتے تھے، اور ان کی منت بھی کی گئی، حضرت علی رضی اللہ نے بھی اور کئی اکابر صحابہ نے بھی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے حابیل کا اسوہ اور پیغمبر علیہ السلام کی تاکید، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اور میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان بلوائیوں کو قتل کرے. اور تلاوت کرتے رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور ان بدبختوں نے بڑے ظلم کے ساتھ قتل کیا، شہید کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ حابیل والا طرز ہے، اور وہ بلوائی قابیل والا طرز اختیار کر گئے. اللہ کی شان ہے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. سبحان اللہ. اس کا ایک مظہر، ایک طرف قابیل کے بیٹوں کا بھی مظہر سامنے آیا اور دوسری طرف سے حابیل کے بیٹے کا بھی مظہر اور منظر سامنے آیا. سبحان اللہ. فطوعت له نفس قتل اخی، اس بدبخت قابیل کو اور ان بلوائیوں کو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، اور موجودہ دور کے یہ بلوائی اور بدبخت، ان کو فطوعت له نفس قتل اخی، ان کو ان کی نفسانیت نے، ان کی خودرائی نے، اکابر پر بے اعتمادی نے اس بات پر راضی کر لیا کہ یار یہ حضرات جو رائے پیش کر رہے ہیں، ان سے ہم نے جو منصوبہ بغاوت کا بنایا ہے وہ سارے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں. لہذا ان کا حل تو یہ، چونکہ ان کی محبوبیت ہے، ان کی مقبولیت ہے اور عوام ان کی بات لیتے ہیں، لہذا حل ان بدبختوں کو یہ سمجھ میں آیا. فطوعت له نفس قتل اخی، ان کے نفس نے ان کو راضی کر لیا، ابھارا، تیار کر لیا کہ جی بس قتل ہی حل ہے، ان کو قتل کرو. اور یہ کوئی قابیل کا تو پہلا تھا معاملہ، اور ادھر قابیل کی اولاد کا یہ سلسلہ بڑا تسلسل ہے ان ایام میں، کہ بعض دفعہ دینی رنگ میں آ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل دینی رنگ میں تھے، اور وہ اپنی خودرائی میں مبتلا ہوئے اور ایک عجیب طریقے سے اس حیدر کرار کو قتل کیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل وہ دینی رنگ میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے خودرائی سے اور اپنے بڑوں پر بے اعتمادی کر کے اور اپنے نفس کی غلامی میں وہ امن وہاں کا تاراج کیا. اس قسم کی ذہنیت یہ ایک بہت المیہ کی بات ہے کہ دینی رنگ والوں میں اور دینی لباس اور شکل و صورت اختیار کرنے والوں میں اس طرح غلط عقیدہ رائج ہو جائے، غلط سوچ رائج ہو جائے، اور اس کو وہ عبادت سمجھے، اور اس کے لیے وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے کہ ایک ایسے اللہ والے کو جس کی محبوبیت، جس کی مرجعیت بڑی جاندار، شاندار
اور بہت عجیب اس میں تعلیمات ہیں، اللہ کرے کہ یہ بھی پیش کی جا سکے، اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ جو حدیث غلام، کہ ایک غلام تھا بنی اسرائیل میں، اور ایک جابر بادشاہ نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا، جادوگر کو، اور اس جادوگر نے اس نوجوان کو جادو سکھایا، لیکن ایک اللہ والے نے اس کو علم دین اور اللہ کا نام اور اللہ کا تعلق سکھایا، اور وہ نوجوان اس پر دینی رنگ غالب آیا۔ اور اس کے بعد جب آزمائش شروع ہوئی تو اللہ کی شان، پہلے ایک جانور ظاہر ہوا، اور اس جانور خونخوار درندہ، اس سے خوف، اور کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا تھا، اور اس نے پہلے کہا کہ بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اس کے نام پہ میں کہتا ہوں کہ ہٹ جا، وہ نہیں ہٹا، اور پھر جب اس نے کہا کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اور اس نے اس پر پتھر مارا تو وہ درندہ مر گیا، جس سے ان کی مقبولیت اور بڑی۔ بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ آپ فن اچھی طرح سیکھ گئے ہیں؟ نے کہا نہیں، میں آپ کو رب تسلیم نہیں کرتا، میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ اس کو مارنا نہیں، ڈراؤ اور اس کو لے جاؤ اور ایک پہاڑ پر، اور اس پہاڑ سے جب چوٹی پر پہنچ جائے سمجھاؤ اگر یہ اپنی نظریے کو چھوڑ دے تو ان کو چھوڑ دینا، اور اگر نہ چھوڑے تو پہاڑ سے گراؤ۔ اللہ کی شان، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کے وہاں دعا کی کہ اے اللہ، ان کے مقابلے میں میرے لیے آپ کافی ہو جا۔ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، اور وہ جتنے لے گئے تھے وہ گر گئے، یہ بچا۔ اب یہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا، لیکن اس نظریے کو اس نے ختم کرنا تھا، تو کہیں اور جانے کے بجائے وہ پھر بادشاہ کے سامنے آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے رب میرے لیے کافی ہوا، اور وہ جو میرے قتل کا منصوبہ بنانے والے تھے وہ سارے تباہ ہو گئے۔ کہ جی اب کشتی میں لے جاؤ۔ کشتی میں بھی یہی نسخہ آزمایا گیا۔ اللہ کی شان، وہاں ان کے لے جانے والے سارے غرق ہوئے، اور یہ بچ کے کہیں اور نہیں جاتا، پھر اسی بادشاہ کے پاس آیا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میری جان جانے سے یہاں کا یہ غلط نظریہ مٹے گا، اس لیے وہ کہیں اور نہیں جا رہا، پھر آ رہا ہے۔ آ کر کہا بادشاہ مجھے قتل ہی کرنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کی تو آسان ترتیب ہے، اب سب لوگوں کو جمع کر لو اور میرے ترکش میں سے تیر نکالو، اور تیر مجھ پہ پھینکو، لیکن تیر پھینکتے ہوئے یہ کہنا کہ اس غلام کے رب کے نام سے ہم تیر مار رہے ہیں، تو تیر مجھے لگ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ خود اپنے موت کی ترکیب ان کو بتائی۔ اب سب جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے، اور جب یہ تب آزمائی کی گئی، تیر چلایا گیا، اللہ کی شان، وہ جتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ سب کہنے لگے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، اپنے غلام کے رب کو تسلیم کر لیا۔ اوہو، بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ نظریہ جس کو میں مٹانے چلا تھا اور جو میرا نظریہ تھا وہ تو چلا نہیں، اور اس غلام نے ایک کیا جان دی کہ پورا علاقہ تبدیل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے خندقیں کھودی اور ان کے لیے آگ جلائے گئے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، اور جی ان کو قتل کرنے کا اور آگ میں ڈالنے کا اور بھی ضمن میں عجیب واقعات ظاہر ہوئے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابر
اللہ کے فضل سے اس فاسد نظریے کے تردید کے سلسلے میں ان کو اندازہ ہے کہ اس کے نتائج بڑے برے، لیکن وہ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے اس نظریے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور ایک اچھے طریقے سے حق کا حق ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ تو آپ سب حضرات کے لیے اس وقت اعمال کرنا، اور اب تو وہ بیانات بہت واضح ہیں، خوب ان بیانات کا چرچا کرنا، وہ سنیں، وہ منتقل کریں، یہ بھی ایک زبردست سلسلہ ہے۔ اور اپنے اکابر پر اعتماد کرو۔ میں 1000 باتوں کی ایک بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ ہر طرح گمراہی سے بچیں گے۔ عالم اسلام کے عروج کا بھی وقت آیا ہے، باطل کے تنزل کا اور ختم ہونے کا وقت آیا ہے۔ اس وقت وہ پڑا رہا ہے جیسے ایک زخمی سانپ اخیر میں ایک حملہ کر رہا ہوتا ہے، اس انداز کی یہ شکلیں ہیں۔ یہ سانپ بھی مرنے والا ہے، باطل کی یہ ساری اسکیمیں فیل ہونے والی ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق کے عروج کا وقت ہے، جلدی نہ کریں، اچھے طریقے پہ پوری خودداری کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ میدان میں آئیں، کام بھی کرنا ہے، اچھے انداز سے بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبول فرمائے، اور جو اکابر اس سلسلے میں جو لائحہ عمل طے کرے اس پر ہم سب کی آمنا و سلمنا، اور ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ پاک اس کو وجود دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔